اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر والکمالا جوؤں کا عذاب، پسوؤں کا عذاب، جب ان کی کارستانی حد سے بڑھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام ریت کے ٹیلے پر گئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ریت کے ٹیلے پر مارا اور ریت کے جتنے ذرات تھے وہ سب کے سب جوؤں میں تبدیل ہو گئے، وہ سارے کے سارے جوئیں بن کے ان کے یہاں پہنچے اور ان کے لباس میں 5-5 کلو جوئیں نکلتی، ان کے پلکوں میں، ان کے باموں میں، ان کی داڑھیوں بالوں میں جوئیں۔ اور مفسری صاحب روح البیان علامہ سید اسماعیل حقی علیہ الرحمہ انہوں نے اسباب لکھے ہیں ذہن کے کمزور، نسیان کے غالب آنے کے۔ ان میں ایک سبب لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا یہ مرض موذی مرض ہے، یہ پرندہ ہے کہ جب اس کو پکڑ لیا جائے، اگر اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو یہ نسیان لاتا ہے، یعنی جو کو پکڑا جائے پھر اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو مار دیا جائے تو پھر ذہن حافظہ ٹھیک رہتا ہے، اگر اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا جائے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر لکھا مفتی احمد یار خان حکیم الامت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترش سیب کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، کھٹا سیب۔ اور پھر لکھتے ہیں اسی مقام پر کہ چوہے کا جوٹھا، جس چیز کو چوہا مس کر جائے اور کھا جائے، کاٹ جائے، اس کے استعمال کرنے سے بھی بندے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ جوئیں اتنی آ گئی کہ ان کے حافظے بھی کمزور ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ اور یہ مینڈک یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کی پاکی بولتی ہے۔ اور مفسرین نے کہا جب یہ تسبیح بیان کرتا ہے تو منہ سے آواز نہیں نکالتا، اس کے کانوں کے نیچے جگہ بنی ہے، وہاں سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مینڈکوں کا عذاب، یہ مینڈک ابتداءً خشکی کا جانور تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفاداری کی تو رب تعالیٰ نے اس کو دوہرا اختیار دے دیا کہ تری میں رہے تب بھی تجھے اجازت ہے، خشکی میں رہے تب بھی تجھے اجازت ہے۔ تو اس نے اپنے لیے تری یعنی پانی کو رہنے میں پسند کر لیا۔ ودما خون کا عذاب، اور یہ جتنے بھی عذاب آتے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو گھماتے بستی سے باہر نکل کے مصر سے، تو ایک لحظہ سے پہلے عذاب ختم ہو جاتا۔ یہ عذاب 1 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے لیے آتا، پھر وہ بدل جاتے، پھر 1 مہینہ گزر جاتا، وہ نئے سے نئی خرافات، نئی سے نئی ان کے اندر حرکتیں پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے خون کا عذاب بھی ان پہ نازل کیا، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں تک کہ ان کے جتنے پانی تھے ان کو ہم نے خون بننے کا حکم دے دیا۔ اب یہ ذلت کا ایک طریقہ ان کے لیے تھا کہ تم اپنے منہ میں پانی بھی ڈالو تو وہ بھی خون بن جائے۔ اب وہ بیچارے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی وہ خواتین جو بنی اسرائیل سے تھیں، ان کے پاس جاتے، منتیں سماجت کرتے کہ تم اپنے منہ کی کولی ہمارے منہ میں ڈالو، یعنی یہ انتہائی ذلیل کرنے کا ان کے لیے بندوبست تھا کہ یہ ان کے منہ سے نکلنے والا پانی، کوئی بھی آدمی اپنے منہ سے نکلنے والا پانی اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، ایک بار نکل جائے پھر واپس لے جانا اپنا پانی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو ذلیل کرنا، اور ان کے اندر جتنی تکبر غرور کی ساری عادتیں تھیں ان کو ملیہ میٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ وہ رب چاہے
جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ اس کو کس طرح عذاب اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ سارے عذاب ان پر جب ہو گئے، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکبر کرتے رہے۔ اس تکبر کی سزا میں انہیں یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کرنا پڑا۔ وَلَمَّا وَاقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر عذاب آ پڑتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے اور آ کے کہتے لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ کا قرب دیا ہے اور ہم یہ مان گئے ہیں کہ نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کام آ جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا یہ جملہ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اس کا سادہ معنی یہ بنتا ہے کہ قوم فرعون سمیت سب نے کہا کہ آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی اگر کامیابی ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا عذاب ختم اگر ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں نبی کے وسیلے کے بغیر۔ اے موسیٰ، ہم تمہارا وسیلہ، تمہیں وسیلہ ہم بناتے ہیں اور تمہارے لیے تمہاری نبوت وسیلہ ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ان پر آنے والا عذاب ٹل جاتا۔ یہ سلسلہ کوئی 6-7 مہینے چلتا رہا۔ ایک ہفتہ عذاب آتا، پھر ایک مہینہ خیر و عافیت سے گزرتا، پھر ایک ہفتہ عذاب آتا۔ یہ اس طرح 5 عذاب اور اوپر 5 ہفتے، یہ کوئی 6 مہینے سے اوپر کا پیریڈ ہے، یہ ان پر اس طرح عذاب آتا رہا۔ اب جب ان پر عذاب آ چکا تو اب یہ آخری عذاب خون کا عذاب تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی تو قرآن شریف بتاتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر ہم نے ان سے عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اٹھا لیا۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اب وہ عذاب جو 5 عذاب تھے وہ عذاب ختم ہو گئے۔ اب یہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اب ایک آخری عذاب ان کے لیے جو آنے والا تھا، اس عذاب نے ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک عذاب کیسا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی کہ یہاں سے آپ ہجرت فرما جائیں، فلاں رات آپ یہاں سے چلیں، محرم شریف کا مہینہ ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے، لیکن نکلنا رات کی تاریکی میں ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنے راز ہوں گے، یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے،